بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ لیگل ایگلز. بات کریں گے کمسن مغویہ کے کیس کے متعلق. بہت عرصے سے ہم لوگ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، اور لاسٹ ٹائم جب میں نے ایک لائیو سیشن کنڈکٹ کیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب تک جو ہم نے اس کیس کے اوپر بات نہیں کی اس کی کیا وجہ تھی، کیونکہ اس کیس کے اندر جو ضروری ڈیولپمنٹ تھی وہ آنی تھی جب اس مقدمے نے سٹارٹ ہونا تھا، اور اس ٹرائل کے سٹارٹ ہونے کے لیے ضروری تھا کہ بچی کا جو بیان تھا، جو بچی کی طرف سے جو سفر کیا گیا، بچی نے جو یہ پورا ٹائم، آج 1 سال گزر چکا ہے اس سارے معاملے کو، اور تقریباً 9 مہینے کے بعد جب بچی اپنے گھر والوں کے پاس واپس گئی، اور اس کے بعد بھی بچی کو ایک مناسب ٹائم چاہیے تھا جس کے اندر اس نے اپنے آپ کو ریکور کرنا تھا، اور اس ریکوری کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ اس مقدمے نے آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا، اور اس کے بعد بات کرنا مناسب بنتا تھا. تو میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ ذکر کیا تھا کہ جب یہ مقدمہ سٹارٹ ہوگا، جب یہ ٹرائل چلے گا، جب یہ اس طرف چیزیں جائیں گی کہ ٹرائل چلنے لگا ہے اور ٹرائل کے اندر فردر جو بھی پروگرس ہونی ہے وہ بنے گی، تو پھر ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. آج ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس سے قبل آپ لوگوں کو ہم نے بتایا تھا کہ بچی کی طرف سے نکاح کو ختم کرنے کے لیے ایک دعویٰ دائر کیا گیا ہے. بڑا تفصیلی دعویٰ ہے، تقریباً 103 صفحات پر مشتمل ہے وہ دعویٰ، اور اس کے اوپر میں نے ابھی ڈیٹیل اس لیے بات نہیں کی تھی کہ اس کے بعد ایک فردر ایک اپلیکیشن آنی تھی جس کا میں انتظار کر رہا تھا، اور وہ اپلیکیشن اب آ چکی ہے. اس دعوے کا آنے والے دنوں میں آپ کو ایک اور بھی امپیکٹ ہم دکھائیں گے کہ لاہور کے اندر جو ایک مقدمہ بچی کے نام سے دائر کیا گیا تھا، جو علی جعفری ایڈوکیٹ نے بچی کے وکیل بن کر، جو میں جس کو خود ساختہ دعویٰ کہتا ہوں ہمیشہ، اس خود ساختہ دعوے کو بھی ختم کروانے کے لیے اس جو بچی کا بیان ہے، جو تکذیب نکاح، جو نکاح کو ختم کرنے کے لیے ایک دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، اس کو وہاں پر سبمٹ کروانے کے بعد اس کے اوپر پروسیڈنگ ہوگی. بچی کا بیان اس عدالت کے ریکارڈ کا بھی حصہ بنے گا. جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ دباؤ کے اندر بچی کا بیان جو ہے وہ جگہ جگہ ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا تھا، اور جس کو بڑا ایکسپلائٹ کیا گیا تھا، کبھی انٹرویوز کے اندر، کبھی ویڈیوز جو ریکارڈ کی جاتی تھیں اس کے اندر، کبھی کال کے اوپر کچھ انٹرویوز کنڈکٹ کیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے عدالتوں کے اندر بیان اور پولیس کے سامنے بیانات دکھائے گئے تھے بچی کے، جس کے اندر یہ باور کروایا جا رہا تھا کہ بچی شاید اپنی مرضی سے اور سب کچھ جو بھی بول رہی ہے اور ان ملزمان کا ساتھ دے رہی ہے تو وہ بچی اپنی فری ول کے ساتھ دے رہی ہے. لیکن والدین کا موقف ہمیشہ اس کے برعکس تھا، اور اس کے علاوہ جبران ناصر نے بھی، باقی لوگ جو یہاں پر بھی کیس ہم لوگ کر رہے تھے اس میں بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ یہ بچی کی آزاد جو ہے وہ مرضی، آزاد رضامندی اس کے اندر شامل نہیں ہے. تو اب وہ چیزیں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں جس کا انتظار تھا کہ بچی واپس آئے، بچی ریکور کرے اس مینٹل ٹراما سے، جو ایک اس کے اوپر جو ٹارچر رہا، جو پریشر رکھا گیا اس کے اوپر، اور اس کے انڈیو انفلوئنس سے جو بھی بیانات لیے گئے، وہ جب ان چیزوں سے نکلے گی اس کو ٹائم لگے گا. کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا تھا، ایون میں ان لوگوں کو بھی ملا ہوں جتنے لوگوں نے ان کا انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے، یہ زنیرہ اینڈ کمپنی کے علاوہ جتنے اور بھی لوگوں نے، مطلب ارشد علی تھے، ایک سما کے رپورٹر تھے، انہوں نے بھی انٹرویو کنڈکٹ کیا تھا بچی کا، اور اس انٹرویو کے حوالے سے بھی میری ان کے ساتھ بات ہوئی تھی. تو انہوں نے تو بڑا کلیئر بتایا تھا کہ جو بھی بچی سوال کا جواب دے رہی تھی وہ بچی اپنی مرضی سے نہیں دے رہی تھی، بچی کو ظہیر ڈکٹیٹ کرتا تھا، اور ظہیر کی ڈکٹیشن کے علاوہ بچی کوئی جواب نہیں دیتی تھی. اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں نے ان کے بچی کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے، ان سے ملاقاتیں کی. تو میں نے ان لوگوں سے بھی جب میری بات ہوتی تھی، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھیں ہمارے سامنے تو بچی نے بڑا کھل کے بیان دیا ہے، ہمارے سامنے تو بچی نے خود سے بیان دیا ہے. تو میں ایک چیز کہا کرتا تھا تب بھی کہ اس بچی کو، جو 13-14 سال کی بچی ہے، جو بعد میں آپ کی اور میری بات نہیں ہے، بعد میں میڈیکل رپورٹس نے ثابت کیا، عدالتوں کے اندر لکھا جاتا ہے، اب بچی خود بھی آگے کہہ رہی ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا 27 اپریل کو بچی کی 15ویں سالگرہ بھی منائی گئی. اور یہ ایسے چیزیں نہیں ہوتی، تمام رشتہ داروں کو بلانا اور وہ سارے لوگوں کے سامنے ایک سالگرہ کنڈکٹ کرنا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ صحیح ہوتی ہیں تو کی جاتی ہیں، ادروائز یہ ممکن نہیں ہوتا. آپ ورنہ لوگ سوال کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو یہ کلیم بھی کرتے رہے ہیں کہ مہدی علی کاظمی کے کلوز فیملی ممبرز ہمیں اپڈیٹس دیتے ہیں، تو اب وہ لوگ بھی خاموش ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ بلا وجہ کسی کی نئی ڈیٹ آف برتھ 14-15 سال کے بعد آپ نئی ڈیٹ آف برتھ اناؤنس کر دو، تو ایسا نہیں ہوتا. 27 اپریل کو 15ویں سالگرہ ہی منائی گئی تھی. تو وہ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہمارے سامنے بچی نے آزاد مرضی کے ساتھ بات کی ہے، تو میرا ایک ہمیشہ ماننا تھا کہ وہ جو 13-14 سال کی بچی ہے اس کو کن لوگوں کے ساتھ ملوایا جا رہا ہے، کن لوگوں کے سامنے اس کی ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے، اس کا انٹرویو کروایا جا رہا ہے، اس بچی کو تو جو بتایا گیا ہے وہ وہی سمجھے گی. اس بچی کی اتنی سمجھ بوجھ اس وقت نہیں تھی کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ یہ جو بندہ میرے ساتھ انٹرویو کرنے آ رہا ہے یہ کوئی آزاد ہوگا، یہ کوئی واقع صحافی ہوگا، اور یہ ان لوگوں کے انفلوئنس والا بندہ نہیں ہوگا.
کیونکہ ایسا تو تھا نہیں کہ پبلک اس کی اپیئرنس تھی، کوئی پریس کانفرنس ٹائپ کی کوئی چیز کنڈکٹ کی گئی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا. لوگوں کو بلایا جاتا تھا. پہلا انٹرویو ایک عجیب سی جگہ پہ تھا، مطلب وہ رہائش جو بچی کو پہلے یونیورسٹی کے قریب رکھا گیا اور اس کے بعد کسی اور جگہ رکھا گیا، وہ ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے تھی. جو بچی کو باقی جگہوں پہ ٹریول کروایا گیا، یہ رہائش بھی لاہور کے اندر، لاہور سے باہر نکل کے، جو لاہور ایگزیکٹلی لاہور سٹی کا ایریا نہیں تھا، وہاں پر کسی ریلیٹیو کے گھر پر وہ انٹرویو کنڈکٹ کیا گیا تھا، جس کو بچی کے منہ سے اس کا گھر کہلوایا جا رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہم مطلب اس فیملی سوٹ کے اندر بچی نے ایکسپلین بھی کیا ہے. اور اب اس 164 کے بیان آنے کے بعد جو ہے وہ میں اس فیملی جو سوٹ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو ضرور بریف کروں گا، کیونکہ وہ جو میں بتانا آپ لوگوں کو چاہتا ہوں وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا، وہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے ہوگا، اور جو ہمارے دوستوں نے پہلے اس کے اوپر بات کی بھی ہوگی وہ چیزیں تھوڑی اس سے مختلف ہوں گی. اچھا، اب آج کے دن میں ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے بچی کے بہاف پر، اور یہ بڑی دلچسپ درخواست ہے. میں نے ایک جبران ناصر کی کلپنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ہم نے 164 کا بیان، 164 کا بیان، وہ بیان جس کے بارے میں آپ پہلے دن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی بچی کا 164 کا بیان آ گیا. بچی نے یہ کہہ دیا میں اپنی مرضی سے گئی تھی، میں اپنی مرضی سے ظہیر کے ساتھ رہ رہی ہوں. تو وہ جو بیان تھا 164 کا، آج بچی نے اپنی ایک درخواست دے کر، پہلی دفعہ انڈیپینڈنٹ درخواست دے کر بچی نے ان تمام چیزوں کو رد کر دیا. 161 کا آج تک جو پولیس کے سامنے بیان کروایا گیا، ایک یا دو دفعہ وہ بیان کروایا گیا. اس کے بعد 164 کا بیان بچی کا کروایا گیا. اس کے بعد بچی کو جتنی جگہ پر ویڈیوز کے ذریعے، بچی کے انٹرویوز کے ذریعے اپیئر کروایا گیا، بچی کا جہاں جہاں بھی آج تک وہ بیان دیا گیا، آج اس بیان کو بچی نے رد کر دیا اور اس کو بڑا ڈیٹیلڈ بچی نے ایکسپلین کیا. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آنے والے ٹائم میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مزید کھلیں گی، تو آنے والے ٹائم میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس بچی نے اس مینٹل ٹراما جو وہ ساری چیزوں میں سے گزری ہے، اس نے بھی بہت چیزیں لرن کی ہیں. اور خاص کر یہ جو ٹائم ہے 6 جنوری سے اب تک کا، جس کے دوران بچی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو نارملائز کیا ہے، اس ٹائم کے اندر بچی نے بہت کچھ ریئلائز کیا ہے کہ میں نے وہ جو سارا فیز دیکھا ہے. اب اس چیز کو بچی جب ایکسپلین کرتی ہے تو جو جس طرح بچی نے پہلے فیملی سوٹ میں ایکسپلین کیا ہے، جو میری ڈسکشن ہوئی تھی جن کے سامنے وہ ایکسپلین کیا گیا، اس کی پراپر اس کا ایک ایویڈنس بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل جو بھی کہہ دیا گیا، جو بھی ایسی چیز تھی کہ وہ خود سے لکھ دی وکلا نے، جیسے نارملی لوگ کہتے ہیں کہ وکیل اپنی طرف سے چیزوں کو بڑھا چڑھا کے لکھتے ہیں، تو وہ ہر چیز کا ایک ایویڈنس بھی موجود ہے. اور اتنے اچھے طریقے سے، اتنے ڈیٹیلڈ طریقے سے وہ بچی بیان کرتی ہے اس ساری چیز کو کہ وہ ایک ایک ایونٹ اس کو یاد ہے، وہ اس کو ایک ایک پل اب یاد آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کہاں کہاں پر کس کس نے اس کے ساتھ کیا کیا کیا، وہ تمام چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے.